خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ جب انسان خودی میں ڈوب جاتا ہے، خودی کی گہرائیوں میں جا کر قدرت کے راز پا لیتا ہے۔ ایک مشہور قول ہے کہ جو سکون تم باہر تلاش کرتے ہو وہ خود تمہارے اندر چھپا ہوا ہے، جو کہ خودی کی بدولت میسر ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں بہت کم لوگ اپنی زندگی سے مطمئن نظر آتے ہیں، انہوں نے خودی میں ڈوب کر دیکھا ہے۔ جب انسان ٹوٹ کر، تھک کر، ہار کر، بکھر کر، غرض یہ کہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنے اندر جھانکتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ یقیناً خودی کو پا لیتا ہے۔ پھر جب یقین خدا پر ہو اور امیر خود ہو تو انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ناکام نہیں ہوتا، بلکہ سیکھتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ذات کے اندر چھپے ہر راز کو، جو کہ ہنر کی صورت میں قدرت نے ہر انسان کو عطا کیے ہیں، ان کو دریافت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ یہ خودی کی پہچان ہی ہے جو انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر دیتی ہے۔ وہ یہ جان لیتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کے رب کی دی گئی نعمت ہے اور اس کی قدر کرنا اس پر فرض ہے۔ بس جیسے کسی بھی چیز کو جانے بغیر، اس کا مقصد اور فائدہ جانے بغیر ہم اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے، اسی طرح جب تک ہم خود کو نہیں جان لیتے، اپنی ذات کے مقصد کو نہیں پہچان جاتے، ہم اپنے یا کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، اعتماد نہیں کر سکتے۔ زندگی کا سراغ لگانے کے لیے خودی کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ یہ خودی ہی ہے جس میں ڈوب کر انسان خود کے ذریعے خدا کو پا لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مقام آتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور اسے ذمہ داریاں سونپی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف صلاحیتیں عطا کی ہیں، اور جس پر اپنی رحمتوں کی فراوانی چاہا، اسے دین کے بارے میں فہم عطا کیا۔ عموماً ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی آرام و راحت اور عزت کے ساتھ گزرے، لیکن بہت کم لوگ اپنی پوشیدہ نعمتوں کو بر وقت استعمال کرتے ہیں۔ انسان جس معاشرے میں رہ کر پروان چڑھتا ہے، اسی میں اپنا وجود تلاش کرتا ہے، یعنی ہر انسان کو ہوش سنبھالنے کے بعد اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مرتبے یا مقام کا حامل ہو، لیکن عزت کے معاملے میں وہ بڑا حساس ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایک فرد کو بحیثیت انسان بھی اہمیت دیجیے۔ معاشرے کی برائیاں انسان کو بربادی کے کنارے تک پہنچا دیتی ہیں، اور جب وہ برائی پر اتر آتا ہے تو اسے اصلاح کی باتیں بھی زیب نہیں دیتی، اور اسے دل سے نکالنے والے لوگ بھی دشمن نظر آنے لگتے ہیں۔ ہمیشہ کامیاب انسان بننے کے لیے اپنی ذات کو فتح کرنا ضروری ہے۔ ہر شخص فطری طور پر خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کامیاب انسان سے مراد ہرگز وہ شخص نہیں جس میں کوئی کوتاہی اور خامی نہ پائی جائے، بلکہ کامیاب انسان سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی خوبیوں کو نمایاں کرنا، خامیوں اور کوتاہیوں پر قابو پانا سیکھ لے۔ کامیاب شخص کی خوبیاں اس کی کوتاہیوں پر ہمیشہ غالب رہتی ہیں۔ اپنی زندگی میں کامیابی کے متمنی انسان کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات کے کمزور اور تاریک پہلو کا جائزہ لینا اور اس کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ انسان اپنی شخصیت یا ذات کے تاریک پہلو پر اپنی توجہ مرکوز کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تب اس کی شخصیت میں توازن اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کی کمزوریاں طاقت میں بدل جاتی ہیں۔ آج کل دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں ہزار قسم کی برائیاں جنم لی ہوئی ہیں، اور ہر کہیں مفاد پرستوں کا راج ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ ہر دوسرا شخص حقائق کو جھٹلانے اور چھپانے میں مگن ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں خودی کو ایک منفرد حیثیت دی ہے اور امت محمدی کی شناخت اور پہچان کی وضاحت کی ہے۔ علامہ نے مسلم امہ کے لیے جو فکر اور ویژن دیا، اس کی روح اور معراج فلسفہ خودی پہ ہے۔ خودی ایک غیر معمولی روحانی طاقت اور وجود ہے
آج کے مسلمان اگر اپنے اندر خودی کو بیدار کر لیں تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام واپس پا سکتے ہیں۔ خودی ایک ایسا احساس ہے جو انسان ہی سے عشق کا احساس دلاتا ہے، جو انسان کے باطن اور ظاہر کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ خودی میں معاشرے، مذہب سبھی شامل ہیں۔ گویا انسان خودی کو غافل کر کے کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اقبال نے کیا خوب کہا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی ایک اکیلا انسان پوری ملت کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسی قداور شخصیت گزری ہیں۔ خودی کو پا کر ہی انسان کوئی مقام حاصل کر سکتا ہے۔ خودی کو پہچاننا بذات خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اگر انسان کے اندر خودی کا احساس ختم ہو جائے تو اس میں اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ پہچان نہیں کر سکتا۔ مجموعی طور پر جب ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو خودی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اپنی خودی کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش بھی اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہم اپنی خودی کو پہچان سکیں اور اپنی خودی تلاش کر سکیں۔ اپنے نفس کو پہچاننا، اپنے نفس سے لڑنا ہی خودی ہے۔ خودی ہی معرفت الہی ہے، اور خودی کو پا کر ہی ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ خودی دراصل بندے اور خدا کے درمیان تعلق کا نام ہے۔ بقول اقبال، خودی میں ہی پوری دنیا ہے، یعنی خودی کو جس نے تلاش کر لیا اس نے دنیا کو پا لیا، دنیا میں مقام پیدا کر لیا۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا اس کے قدموں میں رکھ دی، کیونکہ ہم نے رب کو بلا دیا ہے۔ آج ہر طرف نفسا نفسی کا دور ہے، افراتفری پھیلی ہوئی ہے، ہر کوئی بے چین ہے، حالت اضطراب میں ہے۔ معاشرے میں خرابیاں عروج پر ہیں، جھوٹ ہمارے معاشرے میں بری طرح پھیل رہا ہے، لیکن ہم اس کو برائی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دنیا کے کاموں میں اس قدر مصروف ہیں، نہ رب کے لیے، نہ اپنے لیے، اور نہ گھر والوں کے لیے وقت ہے۔ ہم نے فرض کو بھی چھوڑ دیا، لیکن اس پہ کوئی پشیماں ہونے کے لیے تیار نہیں۔ دراصل یہی سب قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، جب اللہ نے فرمایا کہ جس نے ہمیں بلا دیا تو ہم نے اسے اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ آج ہم سب نے اپنے رب کو بلا دیا ہے اور خودی سے غافل ہو چکے ہیں۔ دلوں کے سکون ہیں، نہ چین ہے، نہ آرام۔ زندگی میں بے سکونی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بہت کچھ کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور خودی کو پا کر ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ خودی ہے کیا؟ خودی عشق ہے، خودی جہاں ہے، روح ہے، پاکیزگی ہے، خودی آگاہی ہے، خودی یقین کی گہرائی کا نام ہے۔ خودی ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس نے خودی کو پا لیا اس نے دنیا اور آخرت میں کامیابی پا لی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اپنی خودی کو تلاش کرنے میں بھرپور محنت کریں گے تاکہ معاشرے میں ایک اچھا کردار دے سکیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیو پر وقت مل سکے۔